صفحہ نمبر 157 باب نمبر 8 فعال اور ذمہ دار شہریت تدریسی مقاصد۔ اس بات کے مطالعے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ پر عالمی اداروں کے اجلاسوں کی کارروائی دیکھ سکیں، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی یا سلامتی کونسل کے اجلاس کی تلبیس کر سکیں، عالمی ادارے میں اپنی مفادات کی خاطر لابی کے عمل کو تلبیس کر سکیں، ان مسائل کی نشاندہی کر سکیں جن کے بارے میں عوام کو تعلیم دینا ضروری ہو، ٹی وی کے لیے ایک پبلک سروس اعلان بنا سکیں، اپنی مرضی کے ایک قومی یا عالمی مسئلے پر دستخطی مہم تیار کر سکیں، انٹرنیٹ کے ذریعے کمیونٹی کے لوگوں کو بیدار کر کے دستخطی مہم پر دستخط کے لیے تیار کر سکیں، بیداری کے لیے ایک منصوبہ بنا سکیں تاکہ مقامی کمیونٹی کو ماحولیاتی صفائی کے لیے متحرک کیا جا سکے، بہترین ماحول کو حاصل کرنے کے لیے کمیونٹی سروس کو بروئے کار لا سکیں، ایک منصوبہ بنا کر افراد کی انتظامی مہم میں کمیونٹی، شہری دفاع، غیر سرکاری تنظیمیں اور رضاکاروں کو لگا سکیں، افات سے متاثرہ لوگوں و خاندانوں کی بحالی کے لیے منصوبہ بنا سکیں۔ صفحہ نمبر 158 تلبیس کے ذریعے سیکھنا۔ کسی چیز کی خصوصیات کی تلبیس کر کے پیش کرنا، مثال کے طور پر لنگڑے کی طرح چلنا، اداکاری کرنا اس کی بہترین مثال ہے۔ کسی حقیقی چیز، حالت، معاملے یا عمل کی تلبیس کی جاتی ہے تاکہ کوئی نتیجہ یا معلومات اخذ کیے جائیں۔ سیکھنے کے لیے کسی طبعی یا خیالی نظام کا رویہ یا خصوصیات پیش کرنا۔ تلبیس کئی حوالوں سے استعمال کی جا سکتی ہے، مثلاً حفاظت کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، تفریح کے لیے، تربیت کے لیے یا تعلیم وغیرہ کے لیے۔ قدرتی نظاموں یا انسانی نظام وغیرہ کو سائنسی ماڈل کی شکل میں تلبیس کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان چیزوں کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر گلوب یا نظام شمسی کا ماڈل۔ تلبیس اس وقت کی جاتی ہے جب اصل چیز تک رسائی ناممکن ہو یا اسے اصلی حالت میں پیش کرنا مشکل ہو، مثلاً سورج کو اصلی حالت میں نہیں دیا جا سکتا۔ معاشرتی علوم میں تلبیس عموماً تربیت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مثال کے طور پر اسکول میں قومی اسمبلی کے انتخابات کی تلبیس کرنا تاکہ بچے اس عمل کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تلبیس کے ذریعے سیکھنے میں کچھ دشواریاں یا مسائل بھی سامنے آتے ہیں، مثال کے طور پر اس چیز کے بارے میں پہلے صحیح معلومات کا حصول تاکہ اس کے رویے اور خصوصیات کو ہو بہو پیش کیا جائے۔ تلبیس میں مفروضوں اور اندازوں کو سمونا اور سادہ شکل دینا۔ پھر یہ کہ حاصل شدہ معلومات کی حیثیت اور اہمیت۔ تلبیس کے ذریعے سیکھنے کا عمل تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو متوقع صحنات کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حادثہ نقلی طور پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیکھنے والے کا رد عمل کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ اس قسم کی تلبیس میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ دہشت گرد حملوں میں کیا کرنا چاہیے، قدرتی آفات سے کیسے نمٹنا چاہیے، افراتفری پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، یا دیگر ایسے واقعات جن میں زندگی کو خطرات لاحق ہوں تو کیا کرنا چاہیے۔ حقیقی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کو ایک بار پھر نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اداروں میں طلباء و طالبات کو تلبیس کے ذریعے ایسی تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کلاس روم یا ادارے سے باہر عملی زندگی میں فعال کردار ادا کرنے کے قابل بن جائیں۔ اکثر ادارے اپنے ملازمین کو اس قسم کے ممکنہ حادثات سے بچنے کے لیے انہی فرضی سرگرمیوں کے ذریعے تربیت فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیل صاف کرنے والے پلانٹ میں کہیں مصنوعی آگ لگا کر لوگوں کو آگ بجھانے کی مشق کرائی جاتی ہے، تاہم فرضی کارروائی ایک کنٹرول ماحول میں کرائی جاتی ہے جہاں سب محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ حقیقی واقعے میں جان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 159 سرگرمیاں۔ ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ پر بین الاقوامی اداروں کے اجلاس کی کارکردگی دیکھیے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے طرز پر اجلاس منعقد کریں۔ بین الاقوامی طرز پر کسی کے ذاتی مفادات کے لیے کام کرنے کا طریقہ اپنانا اور کام کرنا۔ مذکورہ سرگرمیوں کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کونسل کی ساخت اور اجلاسوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تمام رکن ممالک کو نمائندگی حاصل ہے اور ہر ملک کو ایک ووٹ کا حق حاصل ہے۔ ہر سال اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ اجلاس ستمبر کے مہینے میں تیسرے منگل کے دن سے شروع ہوتا ہے اور عام طور پر کرسمس تک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کونسل یا اس کے ارکان کی اکثریت اگر درخواست دائر کرے تو اسمبلی کے خصوصی اجلاس بھی طلب کیے جا سکتے ہیں۔ ہر سال جنرل اسمبلی کے صدر اور 17 نائب صدروں کا انتخاب ہوتا ہے۔
جنرل اسمبلی کسی بھی موضوع پر بحث کا مجاز ہے۔ یہ سیکیورٹی کونسل اور رکن ارکان کو سفارشات پیش کرتی ہے۔ کونسل کی اجازت کے بغیر جنرل اسمبلی ان معاملات پر بحث کا مجاز نہیں جو سیکیورٹی کونسل میں زیر غور ہوں۔ ان کے سفارشات کو ماننا قانونی طور پر ضروری نہیں۔ جنرل اسمبلی چند معاملات کے علاوہ سادہ اکثریت کے ساتھ قراردادیں پیش کر سکتی ہے۔ اہم معاملات پر 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عالمی امن و امان کا مسئلہ، اقوام متحدہ کی رکنیت اور مالی امور وغیرہ اہم معاملات ہیں۔ سلامتی کونسل دراصل اقوام متحدہ کا عملہ ہے۔ اس کے 15 ارکان ہوتے ہیں جن میں 5 ممالک یعنی چین، امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس مستقل ارکان ہیں، جبکہ 10 کا انتخاب جنرل اسمبلی 2 سال کے لیے کرتا ہے۔ ہر مہینے یہ اپنے صدر کا انتخاب کرتا ہے۔ ہر 2 ہفتے کے بعد اس کا اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ عام معاملات کا فیصلہ 9 ووٹوں کی اکثریت سے ہوتا ہے، جبکہ اہم معاملات میں 5 مستقل ارکان کا ووٹ لازمی ہے۔ ایک بھی مستقل رکن منفی ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، جس میں حق تصنیف ویٹو کہا جاتا ہے۔ اس کا اہم کام عالمی امن اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی رکن ملک نے جارحیت کی ہے تو اس ملک کے خلاف یا تو اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں یا فوجی کارروائی کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 160 ہدایات برائے سرگرمی۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے طرز پر اجلاس منعقد کرنا۔ تمام کلاس کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تصور کریں۔ سادہ اکثریت سے صدر کا انتخاب کریں۔ منتخب صدر کی صدارت میں اجلاس منعقد کریں۔ ہر رکن صدر کی اجازت سے بات کرے۔ کسی بھی عالمی موضوع پر بحث شروع کریں، مثلاً عالمی ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ، ہر رکن کو بات کرنے کی اجازت ہے۔ اس مسئلے کے ہر پہلو پر بات کی جائے۔ بجٹ کو سمیٹ کر سفارشات تیار کریں۔ ان سفارشات پر ووٹنگ کریں۔ اگر اکثریت نے ان سفارشات کی حمایت کی تو یہ سفارشات سیکیورٹی کونسل یا رکن ممالک کو پیش کریں۔ سیکیورٹی کونسل کے طرز پر اجلاس منعقد کرنا۔ کلاس میں 15 طلباء کو آگے لائیں۔ ان میں 5 کو مستقل ارکان نامزد کریں۔ یہ کونسل اپنے ارکان میں سے صدر انتخاب کرے۔ صدر کی سربراہی میں اجلاس شروع کریں۔ صدر کونسل کو بتائیں کہ آج کس موضوع پر بحث کرنا ہے۔ کسی بھی ایسے عالمی موضوع پر بحث کا آغاز کریں جو امن کے لیے خطرہ ہو، مثال کے طور پر کشمیر یا فلسطین کا مسئلہ۔ پہلے یہ طے کر لیں کہ یہ عام معاملہ ہے یا خاص، پھر جرح ملک کا تعین کریں۔ بحث کے بعد جرح ملک کے خلاف اقتصادی یا فوجی کارروائی کے لیے ووٹنگ کریں۔ اگر یہ عام معاملہ ہے تو کوئی بھی 9 یا اس سے زیادہ ووٹوں سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر خاص معاملہ ہے تو پھر بھی 9 ووٹوں سے فیصلہ ہو، لیکن ان میں 9 میں تمام مستقل ارکان کے مثبت ووٹ کا شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی مستقل رکن مخالف ہو اور باقی 14 حق میں ہوں تب بھی بات نہیں بنے گی۔ آخر میں سیکیورٹی کونسل کے فیصلے کا اعلان کریں۔ صفحہ نمبر 161 عوامی خدمات کا پیغام۔ پبلک سروس اعلان ایک قسم کا اشتہار ہے جو ٹی وی، ویڈیو، ریڈیو، پرنٹ میڈیا وغیرہ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک معیاری پبلک سروس میسج کا مقصد ان مسائل کی نشاندہی ہے جن میں عوام کو آگاہی دی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے عوامی رویوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تاریخی طور پر پبلک سروس اعلان یا پبلک سروس میسج اپنی موجودہ حالت میں جنگ کے اشتہاری کونسل نے دوسری جنگ عظیم کے دوران شروع کیا۔ ان اشتہارات کے ذریعے امریکی عوام کو جنگ کے مختلف محاذوں کے بارے میں اعتماد میں لینا تھا۔ جنگ کے بعد اس کونسل نے اپنا لائحہ عمل اور بھی وسیع کر دیا اور اس میں جنگلات کی آگ، خون کے عطیات اور شاہراہوں کی حفاظت وغیرہ کو شامل کر دیا گیا۔ چند سالوں کے بعد پبلک سروس میسج ٹی وی اور ریڈیو پر مزید عام ہو گئے۔ آج تو اس قسم کے پیغامات کی تیاری کو ایک صنعت کا درجہ دیا گیا ہے اور یہ میڈیا کی کمائی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پبلک سروس میسج کے اہم موضوعات میں صحت اور تحفظ کو اہمیت حاصل ہے۔ یہ پیغامات بیداری مہمات کا لازمی حصہ ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے موضوعات میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس قسم کے پیغامات کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اپنی پیاری زمین کے تحفظ کے لیے اسے سرسبز رکھو۔ مذہبی، ثقافتی، سماجی، سیاسی، قانونی، اخلاقی اور فوجی وغیرہ معاملات کے بارے میں پبلک سروس میسیجز کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اس پیغام کی تیاری میں کئی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، مثلاً مؤثر الفاظ کا چناؤ، بہترین آوازوں اور شکلوں کا انتخاب اور مؤثر پس منظر کا انتخاب وغیرہ۔
آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ وہ اہم سوال ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ عوامی خدمت کے پیغام کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ آپ کون سے الفاظ استعمال کریں گے جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پیش کرنے کے قابل ہونے کے علاوہ آپ کا مقصد بھی پورا کریں۔ جن چیزوں کو سوچنا اور سمجھنا پڑتا ہے وہ کیا ہیں، کب ہیں اور کہاں اور کیسے۔ سب سے اہم بات یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پیغام کے الفاظ اور جملے واضح ہیں اور سننے یا دیکھنے والوں کے لیے مہربن نہیں۔ اختصار کا خیال رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے تاکہ سننے اور دیکھنے والا جلدی سمجھ سکے۔ صفحہ نمبر 162۔ پبلک سروس میسیجز اس وقت تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے جب پیش کرنے والا رضاکار ہو، جب آپ کو مسئلے پر مکمل معلومات حاصل ہو، جب مخصوص قسم کے رد عمل کی توقع ہو، جب آپ کو لکھنے اور پروڈکشن میں مہارت ہو، جب آپ پہلے اس قسم کے پیغامات کامیابی سے چلا چکے ہوں اور جب یہ ایک بڑی میڈیا مہم کا حصہ ہو۔ اس قسم کے پیغام کو تحریر کرنے سے پہلے ان کے سوالات کے جواب ڈھونڈیں۔ ایک پبلک سروس پیغام کی لمبائی 10، 15، 20 یا پھر 30 سیکنڈ ہوتی ہے اور ان اوقات میں الفاظ کی تعداد 25، 20، 35، 30، 50، 40، 60 ہوتی ہے۔ الفاظ میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اسکرپٹ 2 کالموں میں ہوتا ہے۔ بایاں کالم ہدایت، سمت، کیمرے کے زاویے اور آواز کے اثرات وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دایاں کالم ڈائیلاگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسکرپٹ کے آخر میں یہ نشان # لگانا ضروری ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد کوئی اور صفحہ نہیں۔ ایک معیاری ریڈیو پیغام کا نمونہ یہ ہے: فوری طور پر نشر کیا جائے، وقت 30 سیکنڈز، ادارہ ایڈز کے تحفظ کا ادارہ، ٹائٹل ایڈز سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا دن۔ اہم نکات: ایڈز سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا دن 20 جون کو منایا جائے گا۔ آج قومی سطح پر 3,20,000 افراد اس سے بیمار ہیں یا آپ کے کسی عزیز کو ہو چکا ہوگا۔ آپ 20 جون کو اپنا ریڈیو یا ٹی وی کھولیے اور اس کے متاثرین سے ہمدردی کا دن منائیں۔ زندگی کو تحفظ دو، بیدار رہو اور محفوظ رہو۔ سرگرمی نمبر 1: ایک ایسے اہم مسئلے کی نشاندہی کیجیے جس سے عوام کو اس قابل بنایا جائے جو مسئلہ حل کر سکے۔ 2. ٹیلی ویژنوں پر ایک ایسا نعرہ ترتیب دیں جو عوام کے مفاد میں ہو۔ صفحہ نمبر 163۔ دستخطی مہم۔ دستخطی مہم ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں کسی مسئلے کے حق یا مخالفت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دستخط حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو مسئلے کے بارے میں آگاہی حاصل ہو اور متعلقہ اداروں پر دباؤ بھی بڑھ جائے۔ مراکش میں خواتین کے حقوق کے لیے ایک زبردست مہم چلائی گئی۔ 10 لاکھ دستخطوں کی مہم ایرانی خواتین نے خواتین کے حقوق کے لیے چلائی۔ ایک سیاسی مظاہرے میں شرکاء کو مارا، دبایا، گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن دستخطی مہم میں 2 یا 3 کارکن شہروں میں جا کر دکانوں، پارکوں، تفریحی مقامات، بس اسٹاپ، اسکولوں اور دیگر عوامی مقامات پر جا کر دستخط حاصل کرتے ہیں۔ اس مہم کو دبانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی بات مجاز لوگوں تک پہنچانے کا پرامن، مؤثر اور ذریعہ ہے۔ دستخطی مہم میں بالمناسبت لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے اور پھر ان کی مرضی کے مطابق ان سے دستخط لیا جاتا ہے۔ اس طرح پیغام ملک کے کونے کونے میں پھیل جاتا ہے۔ اس کا سب سے اہم مقصد لوگوں میں بیداری اور احساس پیدا کرنا ہے۔ اس طرح کی ایک دستخطی مہم کشمیر کے نمائندہ جماعتی اتحاد آل پارٹیز حریت کانفرنس نے چلائی۔ اس کا مقصد امریکی صدر باراک اوباما حسین کی توجہ تنازع کشمیر پر مبذول کرانا تھی۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مہم جموں و کشمیر میں 2 ہفتوں میں چلائی گئی۔ دستخطوں پر مشتمل یہ دستاویز نیو دہلی میں امریکی سفارتخانے میں ایک یادداشت کے طور پر پیش کی گئی۔ صفحہ نمبر 163۔ کمیونٹی سروس۔ کمیونٹی سروس سے مراد عطیات پر مبنی عوامی خدمات یا سرگرمی کا نام ہے۔ یہ عام طور پر رضاکاروں کی سرگرمی ہوتی ہے، لیکن رضاکار ہونا ضروری بھی نہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی کمیونٹی سروس میں شامل ہوتے ہیں جو یا تو معاوضہ لیتے ہیں یا وہ ایسا کرنے کے پابند بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض حکومتوں کی طرف سے شہریوں پر کمیونٹی سروس کی لازمی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ فوجی ملازمین بھی ان سرگرمیوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں بطور تربیت کمیونٹی سروس کروائی جاتی ہے۔ لہٰذا سادہ الفاظ میں کمیونٹی سروس سے مراد وہ سرگرمی ہے جس سے کمیونٹی کو فائدہ پہنچے۔ صفحہ نمبر 164۔ کسی ملک کے ہر باشندے کی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کے لیے آگے آئے۔ صرف اپنا پیٹ بھرنا احسن شہریت کے لیے کافی نہیں۔ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنے کا نام ہے۔ ہر شہری اپنی پیشہ ورانہ مہارت کی
روشنی میں کمیونٹی کے کام آ سکتا ہے۔ رضاکارانہ طور پر اسے اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے کام کے لیے لانا چاہیے۔ معاشرہ اور کمیونٹی میں ایسے مسائل ہوتے ہیں جنہیں ختم کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ایسے معاملات میں اپنی مدد آپ کے تحت یا پھر حکومت کا ہاتھ بٹا کر اپنا حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ جب کوئی اپنی برادری کی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ ایک صحت مند سرگرمی ہے۔ دنیا میں کئی ایسے ادارے بھی ہیں جو کمیونٹی سروس کو سہارا دیتے ہیں۔ معروف کمیونٹی سروس کی مثالوں میں بچوں کو پڑھانا، کم آمدنی کے لوگوں کے لیے سادہ مکانات بنانا، بوڑھوں کی خدمت، جانوروں کے لیے حفاظت گاہیں بنانا، آگ بجھانے اور ہنگامی صورتحال میں خدمات کی فراہمی اور علاقے کی خوبصورتی میں خدمت وغیرہ۔ بعض لوگوں کو سزا کے طور پر کمیونٹی سروس میں لگایا جاتا ہے، جبکہ بعض مذہبی جذبے کے ساتھ یہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ کمیونٹی سروس میں نئے شامل شدہ لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب تجربہ اور کئی چیزیں سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کمیونٹی کا کن مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ بعض علاقوں میں باقاعدہ ادارے کمیونٹی سروس میں سرگرم ہوتے ہیں۔ ایسے رضاکار جو کمیونٹی سروس کے خواہشمند ہوتے ہیں، انہیں ایسے اداروں سے رابطہ کرنا چاہیے یا پھر علاقے کے مختلف مقامات پر بلیٹن بورڈز کا جائزہ لینا چاہیے جہاں ایسے اداروں کے نوٹس آویزاں ہوتی ہیں۔ ایسے اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کئی لوگ دائمی زندگی کی کامیابی، رضائے خداوندی، حقیقی مسرت کے حصول، اجتماعی زندگی میں آسائش کے جذبے کی تکمیل، انسانی خدمت کے جذبے اور روحانی نجات کے لیے کمیونٹی سروس میں مصروف ہوتے ہیں۔ تاہم اس کے کئی فوائد ہیں جبکہ نقصان کوئی نہیں۔ ایک جانور کے لیے پناہ گاہ بنانے اور ضعیف کی خدمت میں جو مزہ اور سکون ہے شاید کسی اور چیز میں نہیں۔ سرگرمیاں: نمبر 1، مقامی سطح پر لوگوں میں صفائی کا شعور اجاگر کرنے کے لیے بیداری کا منصوبہ تیار کرنا۔ نمبر 2، بہترین ماحول کے لیے کمیونٹی کو متحرک کر کے کام کرنا۔ صفحہ نمبر 165، سہانا یا حادثہ۔ تعریف: زندگی میں کئی واقعات قدرت کی طرف سے پیش آتے ہیں جبکہ کئی ہماری شعوری کوشش، غفلت، لاپرواہی اور فنی خرابی کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ ایسے حالات میں ایک ذمہ دار اور فعال شہری کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ سہانا، حادثہ یا آفت وغیرہ کی دو بنیادی اقسام ہیں، یعنی وہ سہانے جو قدرت کی طرف سے آتے ہیں۔ اس قسم کے حادثات کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر زلزلہ، آگ، وبا، تودہ گرنا، سیلاب، طوفان یا عمارت کا گرنا۔ وہ سہانے یا واقعے جو شعوری یا لاشعوری طور پر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جنگ، دہشت گردی، قتل عام اور دھماکے وغیرہ۔ وہ سہانے اور حادثے وغیرہ جو انسان کے ہاتھوں غیر شعوری طور پر رونما ہوتے ہیں لاشعوری سہانات کہلاتے ہیں، مثلاً ٹریفک حادثہ وغیرہ۔ سہانات کا انتظام: سہانات کے انتظام سے مراد وہ عمل ہے جس میں ایک بڑے واقعے یا حادثے سے اس طرح نپٹا جاتا ہے کہ عوام کو اس کے نقصانات سے یا تو مکمل طور پر بچایا جا سکے یا ان کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ سہانے کے انتظام سے مراد بحران کی شناخت، نپٹنے کے لیے منصوبہ اور اس کا مقابلہ اور حل ہے۔ اس کا استعمال عموماً بین الاقوامی تعلقات، سیاسیات اور نظم و نسق میں ہوتا ہے۔ سہانے میں 3 چیزیں اہم ہیں، یعنی خطرہ، اچانک، حیران کن اور فیصلہ سازی کے لیے قلیل وقت۔ بحران یا سہانا تبدیلی کا وہ عمل ہے جس میں پرانا نظام برقرار نہیں رہتا۔ سہانات کے انتظام کو ماہرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ خصوصی اقدامات جو بحران سے پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ خطرات کے نتائج سے نمٹنے کے لیے بہترین راستے اختیار کیے جائیں، یعنی سنجیدہ یا خطرناک حالت کو بروقت سمجھنا، اس کی شناخت کرنا، صحیح تعین کرنا اور مؤثر طریقے سے نمٹنا ہے۔ سہانات کے انتظام میں سے اہم کام کم از کم وقت میں فیصلہ سازی ہے۔ اس طرح سہانات کے انتظام کے لیے منصوبہ سازی ہونی چاہیے۔ سہانات کے انتظام میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا رد عمل کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر تیل کے ایک کارخانے میں آتش زنی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے نمٹنے کے لیے کمپنی کے پاس منصوبہ ہونا چاہیے، لیکن جب اس قسم کا سہانا پیدا ہوتا ہے تو آتش زنی کی طاقت، رائے عامہ اور قابو پانے کا خرچہ توقعات سے کئی زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 166، سہانات کے انتظام کے لیے منصوبہ۔ بہترین انتظام وہ ہے جس میں خطرات کم کرنے کے علاوہ اور صلاحیتیں بھی ہوں، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہو کہ متاثرہ لوگوں کو بہتر کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ منصوبہ بنانے والے سہانات کے انتظام کے ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ سہانات کے انتظام کی منصوبہ سازی ایک فن ہے،
اس میں کام کرنے والے کارکنان عام لوگ نہ ہوں بلکہ انہیں سانحات سے نمٹنے کے لیے مہارت حاصل ہو، اور یہ مہارت مشاہدے، مطالعے اور تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ سانحات کے انتظام کا منصوبہ ایک دستاویزی پروگرام ہوتا ہے۔ اس میں وہ تمام ممکنہ سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جنہیں بحران وقوع پذیر ہونے کے دوران اور اس کے بعد ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سانحے کے دوران منتخب ٹیم اپنی مقررہ سرگرمیوں میں لگ جاتی ہے اور نقصانات کو کم سے کم اور متاثرین کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے۔ جس نوعیت کا سانحہ واقع پذیر ہو تو منصوبے کے مطابق مقررہ ٹیم کو درج ذیل اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں: جلدی سے اپنی ذمہ داری اور جگہ سنبھالنا، حقائق کا تعین کرنا، اپنا موقف بیان کرنا، مسئلے پر قابو پانا۔ اس طرح ٹیم کے تمام ارکان جب ان سرگرمیوں سے گزرتے ہیں تو سانحہ اچھی طریقے سے قابو میں آ جاتا ہے۔ سانحات سے نمٹنے کا نعرہ تیار رہنا ہے۔ تیاری ایک ہی قسم کے سانحے کے لیے نہ ہو، منصوبے میں ہر قسم کے سانحات سے نمٹنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ منصوبہ سازی اور نمٹنے کی کارروائی میں ذمہ دار لوگوں کی موجودگی ضروری ہے تاکہ موقع پر احکامات جاری کیے جا سکیں اور رقم مہیا کی جا سکے۔ ایک اچھے منصوبے میں کیا، کب، کیوں، کہاں، کیسے اور کون جیسے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اچھے اور مناسب کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کرداروں کا مجموعہ انتظام کرنے میں ٹیم بن جاتی ہے۔ سرگرمیاں: ایک ایسا منصوبہ بنائیے جو حادثات کے شکار لوگوں کی دوبارہ بحالی کو مؤثر بنا سکے۔ سانحے سے نمٹنے کے لیے انتظامی مہم کی منصوبہ بندی کریں اور اس میں کمیونٹی، شہری دفاع اور رضاکاروں وغیرہ کو شامل کریں۔ صفحہ نمبر 167 مشق نمبر 1: خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 1: تلبیس کے ذریعے ڈیش تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 2: دستخطی مہم کا اہم مقصد لوگوں میں ڈیش اور احساس پیدا کرنا ہے۔ 3: سانحے کے دوران منتخب ٹیم اپنی مقررہ ڈیش میں لگ جاتے ہیں۔ 4: بعض لوگوں کو ڈیش کے طور پر کمیونٹی سروس میں لگایا جا سکتا ہے۔ 5: منصوبہ سازی اور نمٹنے کی کارروائی میں ڈیش لوگوں کی موجودگی ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 168 مشق نمبر 2: درج ذیل سوالات کے لیے موزوں جواب یعنی الف، ب، ج یا د منتخب کریں۔ 1: کینیڈا میں ڈیش تلبیس پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ ہنگامی، امتحانی، اصلی، سالانہ۔ عوامی خدمت کے پیغامات میں مزید ڈیش کے لیے اپنا پتہ یا ٹیلی فون نمبر شامل کیا جا سکتا ہے۔ صفائی، نکھار، پیچیدگی، معلومات۔ دستخطی مہم میں بالمشافہ لوگوں کو ڈیش جاتا ہے: دکھایا، ورغلایا، سمجھایا، کھلایا۔ کمیونٹی سروس عموماً ایک ڈیش سے سرگرمی ہے: بیکار، رضاکار، سرکاری، آسان۔ سانحے سے نمٹنے کا ڈیش تیار ہونا رہنا ہے: دعا، صلاحیت، کنجی، نعرہ۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب پیش کیجیے۔ 1: تلبیس کے ذریعے کیوں سکھایا جاتا ہے؟ 2: عوامی خدمات کے پیغام کن ذرائع سے پیش کیے جاتے ہیں؟ 3: دستخطی مہم کے اہم فوائد تحریر کریں۔ 4: دستخطی مہم کی مثالیں دیجیے۔ 5: شعوری اور لاشعوری سانحات کی وضاحت کریں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ 1: تلبیس کے ذریعے سیکھنے اور کمیونٹی سروس پر نوٹ لکھیں۔ 2: پبلک سروس میسج پر تفصیلی بحث کریں اور ایک مثال بھی دیں۔ 3: سانحات کے انتظام سے کیا مراد ہے، نیز اس کے لیے منصوبہ سازی پر بحث کیجیے۔ عملی سرگرمیاں: صفحہ نمبر 169 1: ٹی وی پر ایک عوامی خدمت کے اعلان کی تیاری، مواد، آواز اور شکل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ 2: کسی عالمی یا قومی مسئلے پر دستخطی مہم چلانا۔ 3: دستخطی مہم کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال تاکہ لوگ دستخط کر سکیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے
ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ یہاں کچھ مخصوص اصطلاحات ہیں جو کہ اس کتاب میں استعمال کی گئی ہیں، وہ ضروری ہیں آپ کے علم میں آنا، تاکہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوں تو اس اصطلاح کے جو صحیح معنی ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں الف سے۔ اشتراکیت یعنی سوشلزم، سوشلزم اینڈ کمیونزم، اشتراکیت و اجتماعیت۔ یعنی سوشلزم سے مراد ایک ایسا سیاسی اور اقتصادی نظریہ جس میں پیداوار اور آمدنی کے اہم ذرائع قومی ملکیت یا اجتماعی ملکیت میں لیے جاتے ہیں۔ ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جاتا ہے، ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جاتا ہے، انسان کا استحصال نہیں کر سکتا، اور طبقاتی نظام انسانیت کی توہین سمجھ کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ نظام چین میں ہے۔ اجتماعیت یا کمیونزم ایک ایسا سیاسی اور اقتصادی نظریہ ہے جس میں پیداوار اور آمدنی کے تمام ذرائع قومی یا اجتماعی ملکیت میں لیے جاتے ہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق معاوضہ دیا جاتا ہے، ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جاتا ہے، انسان کا استحصال نہیں کر سکتا، اور طبقاتی نظام کو ختم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانیت کی توہین ہے۔ یہ نظام سابقہ سوویت یونین میں تھا۔ انفرادیت یعنی انڈیویجولزم، جب ریاست شہریوں کے معاملات میں کم سے کم مداخلت کرے اور شہریوں کو زیادہ آزادی حاصل ہو تو اس نظام کو کہتے ہیں انڈیویجولزم۔ ارتقاء، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایوولوشن، درجہ ترقی، مثلا انسان یا پودے کا بڑھنا۔ انجمن، ایسوسیشن، انسانی تنظیمیں یا ادارے کسی مشترکہ معاملہ کو اجتماعی انداز میں حل کرنے کے لیے افراد کا منظم اجتماع، اس کو کہا جاتا ہے انسانی تنظیمیں یا ادارے۔ افادیت یعنی یوٹیلیٹی، کسی کام، چیز، فرد یا ادارے کا فائدہ۔ استعداد یعنی پوٹینشل، کسی فرد میں پوشیدہ صلاحیتیں۔ ارسطو یعنی ارسطوٹل، تقریباً 400 قبل از مسیح کا یونانی فلسفی، یعنی 400 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400 سال پہلے کا یونانی فلسفی، جسے علم سیاسیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ انتخاب یعنی الیکشن، جب عوام یا ادارہ کسی بھی عہدے کے لیے تقرری اکثریتی رائے کی بنیاد پر کرے تو یہ انتخاب ہے۔ اطاعت یعنی اوبیڈینس، ماننا، تسلیم کرنا، عمل کرنا، خوشی قبول کرنا۔ انقلاب یعنی ریولوشن، پرتشدد طریقوں سے فوری سیاسی تبدیلی۔ امتیاز، ڈسکریمنیشن یعنی تفریق۔ اصلاح، ریفارمز، کسی چیز یا پروگرام میں مثبت تبدیلی کر کے اسے زیادہ مؤثر اور کارآمد بنانا۔ احیاء یعنی رینیسنس۔ ایفرو ایشیائی یعنی ایفرو ایشین، ایشیا اور افریقہ کے ممالک۔ ایساف، ایساف، افغانستان میں امریکہ کی سربراہی میں 40 سے زیادہ ممالک کے فوجی دستے جو طالبان اور القاعدہ کے خلاف مصروف ہیں انہیں کہتے ہیں ایساف۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس، اقوام متحدہ کی تولیتی کونسل یعنی ٹرسٹی شپ کونسل۔ اور یہ اوپر جو آپ کو بتایا تھا، اقوام متحدہ کی وہ شاخ جو کمزور علاقوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، یعنی پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان اور وسطی ایشیائی مسلم ممالک کے درمیان
اقتصادی تعاون کے لیے بنائی گئی تنظیم، اسے کہتے ہیں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO۔ صفحہ نمبر 172 اصطلاح ہے انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم، مقصد کے حصول کے لیے انتہائی اور خطرناک طریقے اور راستے اختیار کرنا۔ آزاد معیشت یعنی مارکیٹ اکانومی، ایک ایسا معاشی نظام جس میں ریاست زیادہ مداخلت نہ کرے۔ اصلاحات یعنی ریفارمز، کسی چیز میں مثبت تبدیلیاں۔ اجتماعی نظام یعنی سوشلزم، ایک ایسا نظام جس میں پیداوار اور آمدنی کے ذرائع ریاست کے قابو میں ہو اور ان پر اجتماعی ملکیت قائم کی گئی ہو۔ بے، اب حروف تہجی کے حساب سے بے کی اصطلاحات شامل کی جا رہی ہیں۔ بغاوت یعنی ریبیلین، کسی بھی حکومت یا ریاست کو برملا تسلیم نہ کرنا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ، جس کے لیے کسی امدادی چیز کی ضرورت ہو، مثلاً سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھنا۔ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، براہ راست بغیر کسی سہارے کے، مثلاً چھلانگ کے اوپر چڑھنا۔ بجٹ میزانیہ، حکومت کے ایک مالی سال کے اخراجات کا اور آمدن کا بیان۔ بدعنوانی یعنی کرپشن، اپنے اختیارات کا غلط استعمال اور ناجائز فوائد حاصل کرنا، قومی وسائل کو ذاتی استعمال میں لانا۔ بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل، ملکوں کے درمیان دنیا کی سطح پر یا عالمی معیار کا۔ بحران یعنی کرائسس، حکومت کے لیے ایک ایسا مسئلہ جسے حل کرنا مشکل ہو۔ برآمدات ایکسپورٹس، ملک سے باہر جانے والی چیزیں۔ بادشاہ گری یعنی کنگ میکنگ، ایسے مضبوط عالمی ادارے اور ممالک جو کمزور ریاستوں میں حکومتیں بناتی ہیں۔ اب ہے پے، پدرسری یعنی پیٹریارشل، پوپ عیسائیوں کا عالمی روحانی پیشوا۔ پینٹاگون، امریکی وزارت دفاع کی مرکزی عمارت۔ پارلیمانی سال، پارلیمانی ایئر، پارلیمنٹری ایئر یعنی انتخابات کے بعد جس دن سے پہلا اجلاس شروع ہوتا ہے وہ پارلیمانی سال کا پہلا دن کہا جاتا ہے۔ پلوٹونیم، قیمتی تابکار دھات جو ایٹمی ری ایکٹر میں جلے ہوئے مواد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پابند معیشت یعنی کنٹرولڈ اکانومی، ایک ایسا معاشی نظام جو ریاست کی گرفت میں ہو۔ صفحہ نمبر 173 آگے ہے تہذیب یعنی سویلائزیشن، وہ انسانی سرگرمیاں جو انسانی ضروریات کی بہترین انداز میں تکمیل سے متعلق ہوں، انہیں تہذیب یا تمدن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ یا اقوام جو اس سرگرمی میں ملوث ہوں مہذب کہلاتے ہیں۔ تاریخی یعنی ہسٹوریکل، انسانی زندگی تہذیب کے ماضی کے حالات و واقعات، ماضی کا مطالعہ تاریخ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ترقی پذیر یعنی ڈیولپنگ، وہ ممالک جو ابھی ترقی کر رہے ہیں انہیں ترقی پذیر یا تیسری دنیا کے ممالک کہا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ یعنی ڈیولپڈ، وہ ریاستیں جو ترقی حاصل کر چکی ہوں یا ترقی کی انتہا تک پہنچ چکی ہوں۔ توازن، تدارک، توازن اور اعتدال و توازن اور نگرانی و توازن یعنی چیک اینڈ بیلنس، ایسا نظام جس میں حکومت کے 3 اعضاء ایک دوسرے کی نگرانی کر سکیں، یعنی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ۔ تجزیہ، انالیسز، کسی چیز کو کھول کر اس کی اندرونی ساخت یا بناوٹ کے بارے میں تفصیلات اور معلومات حاصل کرنا۔ تحریری، ریٹن، لکھی ہوئی چیز۔ تعصب، باعث، BIAS، باعث، بدنیتی، بغض، حسد اور کینہ، یہ سارے الفاظ اس کے لیے ہیں، تعصب کے لیے۔ ترمیم، امینڈمنٹ، کسی چیز خصوصاً ملک کے آئین میں تبدیلی کرنا۔ تنقید، کرٹیسزم، کسی چیز کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ۔ تشدد یعنی وائلنس، غیر پرامن خونی طریقے طاقت کے ذریعے۔ تشریح و توضیح یعنی ایکسپلینیشن، انٹرپریٹیشن، کسی چیز، بات، اصول، قانون وغیرہ کی مزید وضاحت و تشریح کرنا۔ تسلسل یعنی کنٹینیوٹی، تواتر۔ تحریک التوا یعنی ایڈجرنمنٹ موشن۔ مقننہ میں یعنی قانون ساز اسمبلی میں ارکان کی درخواست کے معمول کی کارروائی روک کر فوری اہمیت کے قومی معاملے پر بحث کی جائے، اسے کہتے ہیں تحریک التوا۔ ترویج یعنی ٹو پروموٹ
سرکولیشن رواج دینا. تخفیف اسلحہ یعنی ڈس آرممنٹ اسلحہ میں کمی کرنا. تغیرات ویریشنز یعنی تبدیلیاں. تحویل کسٹڈی قبضے میں لینا. تحلیل یعنی ڈیزولوشن، اس کا مطلب ہے توڑنا. توثیق یعنی ریٹیفیکیشن، مجاز ادارے کی آخری اور حتمی منظوری. تھیٹر یعنی ایسی جگہ جہاں کھیل تماشے اور ڈرامے وغیرہ دیکھے جاتے ہیں. صفحہ نمبر 174. آگے حروف تہجی کا جو لفظ ہے وہ ہے ٹے. ٹیکس شہریوں سے قومی خزانے کے لیے مختلف حوالوں سے جو رقم حاصل کی جاتی ہے اسے ٹیکس کہتے ہیں. سے ثقافت کلچر وہ انسانی سرگرمیاں یا وسائل جو انسانی لطف کا باعث ہوں اور جن سے افراد کے طور طریقوں، عادات وغیرہ کا اندازہ ہو سکے. ثقافت کو کلچر کہا جاتا ہے، مثلا شعر و شاعری، موسیقی، لباس، مصوری وغیرہ. ثقافتی ورثہ یعنی کلچرل ہیریٹیج، ثقافتی اقدار کی نسل در نسل منتقلی اور اس کی حفاظت. آگے ہے جیم جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف، GATT جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف. عالمی تجارت کا ادارہ جو اس وقت عالمی تجارتی ادارے یعنی WTO میں تبدیل ہوا ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں تبدیل ہوا ہے. اس کا مقصد معیشت کو سہارا دینا تھا. آگے ہے حاکمیت یعنی ساورینٹی، اسے اقتدار اعلیٰ بھی کہتے ہیں، یعنی ریاست کے وہ اعلیٰ ترین اختیار جس کے اوپر کوئی اور بالا اختیار نہ ہو. حزب اختلاف یعنی اپوزیشن، وہ جماعتیں جو حکومتی جماعت یا جماعتوں کی نگرانی کرتی ہیں اور حکومت کی منفی سرگرمیوں پر تنقید کرتی ہیں، انہیں کہتے ہیں اپوزیشن. حق استرداد یعنی ویٹو، مسترد یا نامنظور کرنے کا حق. حق کی خود ارادیت رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، چھوٹی اور محکوم قومیتوں کا اپنے سیاسی مستقبل کے فیصلے کا حق، اس کو کہتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن. آگے جی خے یعنی خاندان فیملی، انسانی معاشرہ یا تہذیب کی پہلی اکائی جس میں افراد خصوصاً میاں بیوی، والدین اور بچے وغیرہ مل کر رہتے ہوں. خصوصیات یعنی فیچرز یا کیریکٹرسٹکس یا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ایٹریبیوٹ بھی، خصوصیات. خدوخال کیفیات یعنی خارجہ پالیسی فارن پالیسی، کسی ملک کا دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنے کے لیے اصول. آگے اچھے چارٹر منشور یا پروگرام کو کہا جاتا ہے چارٹر. جارحیت یعنی ایگریشن، کسی ملک کا دوسرے ملک میں زبردستی داخل ہونا اور فوجی مداخلت کرنا، اس کو کہتے ہیں ایگریشن جارحیت. صفحہ نمبر 175. آگے ہے دال دستور یعنی کانسٹیٹیوشن، اسے آئین یا بنیادی قانون کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہ اس قانون کا نام ہے جو ریاست اور عوام کے باہمی تعلق کی وضاحت کرتا ہے. دائرہ کار یعنی جورسڈکشن، کسی بھی فرد یا ادارے کا دائرہ اختیار. دستاویزات یعنی ٹیسٹیمونیلز، اسناد کاغذات وغیرہ ان کو کہا جاتا ہے ٹیسٹیمونیلز یا دستاویزات. ڈاکومنٹس دولت مشترکہ کامن ویلتھ، ان ممالک کی عالمی تنظیم جو کبھی برطانیہ سے آزادی حاصل کر چکے تھے، اس کی سربراہ برطانوی ملکہ ہوتی ہے اور یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت میں رعایت کرتے ہیں. دیباچہ یعنی پریفیس، کسی کتاب میں مصنف کی طرف سے ابتدائی کلمات یا خیالات، ان کو کہا جاتا ہے دیباچہ یا پریفیس. دماغ کا بہاؤ یعنی برین ڈرین، ہنرمند افراد کی قلت، کسی ملک کا قابل اور ذہین طبقہ جو دیگر ممالک کی دلکش مراعات کی پیشکش کی وجہ سے دوسرے ممالک میں چلا جاتا ہے، تو یہ دماغ کا بہاؤ ہے، یعنی دماغ اس طرف بہہ گیا ہے. مثلا پاکستان کے انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنسدان اور دیگر پیشہ ور ماہرین خلیجی ممالک، یورپ، امریکہ اور خاص طور پر کینیڈا پائے جاتے ہیں. ہنرمند افراد کا ملک سے باہر جانا، اس کو کہتے ہیں برین ڈرین. اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے برین ڈرین یعنی دماغ کا بہاؤ.
درآمدات یعنی امپورٹس، ملک میں آنے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے درآمدات۔ دہشت گردی یعنی ٹیررزم، خوف و ہراس، قتل و غارت اور بدعملی کے ذریعے مقصد تک رسائی کی کوشش، اس کو کہا جاتا ہے دہشت گردی۔ آگے ذال، ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا، نشر و اشاعت کے ادارے، پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات، کتب، میگزین، رسائل وغیرہ، اور الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹی وی، ریڈیو، ڈش، فون، کمپیوٹر، سینما وغیرہ۔ رے، رسم و رواج، کسٹمز، وہ معاشرتی اصول جو معاشرے کا نظام چلاتے ہیں لیکن اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ خود بخود پیدا اور فنا ہوتے ہیں، لیکن ملک کی عدالتیں اسے تسلیم نہیں کرتی اور نہ ان کو توڑنے پر سزا دیتی ہیں۔ روایات یعنی ٹریڈیشنز، وہ رسوم یا طور طریقے جو کسی فرد یا قوم کو آباء و اجداد سے وراثت میں ملتے ہوں، روایات کہلاتے ہیں۔ رضاکارانہ یعنی والنٹیرلی، یہ ایسی سرگرمی یا خدمت جس کا کوئی معاوضہ نہ لیا جائے۔ رجحانات یعنی اورینٹیشنز، ایک فرد کی سوچ کی طرف زیادہ مائل ہونا۔ ایک فرد کی سوچ کس طرف زیادہ مائل ہے، اس کو کہتے ہیں اورینٹیشنز یعنی رجحانات۔ رفائی یعنی ویلفیئر، اسے فلاحی بھی کہتے ہیں، وہ ریاستی سرگرمیاں جو انسانی زندگی میں خصوصاً تعلیم، صحت اور روزگار کے حوالے سے سہولت پیدا کریں۔ صفحہ نمبر 176۔ رعایا، سبجیکٹس، کسی ریاست کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے باقاعدہ شہری نہ ہوں، بادشاہ کے محکوموں کو بھی رعایا کہا جاتا ہے۔ رواداری، ٹالرنس، قبولیت، کمزور اور اقلیت کو برداشت کرنا اور وسیع القلبی کا مظاہرہ، اس کو کہتے ہیں رواداری۔ روایت پسندی یعنی ٹریڈیشنلزم، رسم و رواج اور روایات کو زیادہ اہمیت دینا یا ان کو پسند کرنا روایت پسندی کہلاتا ہے۔ رجعت پسند یعنی کنزرویٹو، ماضی کی طرف رجوع کرنا یا ماضی کو زیادہ پسند کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رجعت پسند۔ آگے ہے زال، زر مبادلہ یعنی ایکسچینج، وہ سکہ جس کے ذریعے بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسچینج۔ سین، سیاسی یعنی پولیٹیکل، سیاست اور سیاسی جماعتوں سے متعلق، حکومت یا سول و نظم و نسق سے متعلق، حکومت اور حزب اختلاف سے ابھرنے والے تصورات، یا سیاست میں دلچسپی یا سیاست میں سرگرم ہونا، یہ سارے معنی اس میں لیے جا سکتے ہیں اس اصطلاح سے۔ سیاسی ابتری یعنی پولیٹیکل کیوس، خراب سیاسی حالات۔ سقراط یعنی سوکریٹس، تقریباً 5ویں صدی قبل از مسیح کا پہلا یونانی فلسفی۔ سوویت یونین یعنی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک یعنی USSR، ایک ملک جو 1917 میں وجود پذیر ہوا اور 1990 میں ختم ہوا۔ اس کے 15 صوبے تھے جو سب آزاد ہوئے، اور جس میں روس، یوکرائن اور وسطی ایشیا کے موجودہ مسلمان ممالک وغیرہ شامل تھے۔ سیکولر یعنی لادینی سیاسی نظام، ایسا سیاسی نظام جس میں مذہب کا کوئی کردار نہ ہو اور حکومت کسی مذہب کی سرپرستی نہ کر رہی ہو۔ سرکاری شعبہ یعنی پبلک سیکٹر، حکومت کا شعبہ۔ سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ، آمدنی کے لیے پیسہ لگانا۔ سارک یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، سارک SAARC یعنی سارک، ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان علاقائی تعاون کی تنظیم، اس کو کہا جاتا ہے سارک۔ آگے جی شین یعنی شہری ریاستیں، سٹی سٹیٹس۔ تقریباً 500 قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال پہلے ان کی آمد سے یونان کی سرزمین پر پہلی شہری سطح کی چھوٹی ریاستیں، مثلاً ایتھنس اور اسپارٹا وغیرہ۔ سوات، صلاحیت یعنی کیپیبلٹی، کسی کام کرنے کی اہلیت یا طاقت۔ صفحہ نمبر 177۔ توئے، طبعی حالت یعنی فزیکل کنڈیشنز، جسمانی جغرافیائی حالات، ظاہری صورتحال، زمین، پانی، قدرتی وسائل اور
حدود اربع کے متعلق حالات، ان کو کہا جاتا ہے فزیکل کنڈیشنز۔ طبی یعنی فزیکل صحت کے متعلق طبقاتی نظام یعنی کلاس سسٹم، کسی ملک میں امیر اور غریب اور دیگر امتیازی گروہوں کی موجودگی۔ آگے جی عین علم یعنی سائنس، علم کو کہا جاتا ہے سائنس، وہ حقائق جو مشاہدات و تجربات سے حاصل ہوں انہیں علم کہا جاتا ہے۔ عقلی یعنی ریشنل، جس کی بنیاد جذبات پر نہ ہو بلکہ سوچ بچار پر ہو۔ عدم یعنی نان ایگزسٹنس، ڈیفالٹ یعنی نہ ہونا، موجود نہ ہونا کہتے ہیں عدم۔ عدم استحکام یعنی مستحکم نہ ہونا، مضبوط نہ ہونا، جس میں ٹھہراؤ نہ ہو، مضبوطی نہ ہو، ان اسٹیبلٹیز کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، یعنی عدم استحکام۔ عالمی یعنی گلوبل، دنیا کی سطح پر، ساری دنیا میں۔ عدم اعتماد یعنی نان کانفیڈنس، یعنی اعتماد نہ ہونا۔ کثیر الاقوامی کارپوریشنوں یعنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز، کثیر الاقوامی کارپوریشنز یعنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز، یعنی ایسے تجارتی ادارے جو کئی ممالک میں کام کرتے ہوں، مثلا پیپسی۔ آگے جی فن یعنی آرٹ، عملی مظاہرہ۔ فرد انڈیویژول یعنی مرد یا عورت، اس کی جمع افراد ہے یعنی انڈیویژولس۔ فراغت یعنی لیجر، فارغ لمحات، فرصت کے لمحے۔ فنون لطیفہ یعنی فائن آرٹس، وہ فنون یا انسانی سرگرمیاں جن سے افراد لطف حاصل کر سکیں۔ فرقہ واریت یعنی سیکٹیرینزم، کسی مذہب کے لوگوں کا مختلف انداز فکر کی بنیاد پر گروہوں میں تقسیم ہونا، اس کو کہا جاتا ہے فرقہ واریت یعنی سیکٹیرینزم۔ فطری یعنی نیچرل، قدرتی یعنی قانون فطرت کے مطابق وہ اصول و ضوابط جو مصنوعی نہ ہوں بلکہ کائنات میں موجود ہوں۔ فریق ریاستیں یعنی اسٹیٹ پارٹیز، وہ ریاستیں جو کسی تنازع یا معاہدہ وغیرہ میں حصہ دار ہوں۔ قاف قانون شکن یعنی آفینڈر، قانون توڑنے والے۔ آگے یہ کاف جو تھا یہ دو نقطوں والا تھا، اب کش والا کاف ہے۔ کانگریس یعنی بھارت کی ایک اہم سیاسی جماعت یا امریکی قانون ساز ادارے کا نام بھی کانگریس ہے۔ کابینہ یعنی کیبنٹ، وزراء کی کونسل، برطانیہ میں بادشاہ ملک کے نامور شہریوں سے ایک چھوٹے کیبن یعنی کیبنٹ میں ریاستی امور کے بارے میں صلاح مشورہ کیا کرتے تھے، اس لیے وزراء کی کونسل کو کابینہ کا نام دیا گیا۔ صفحہ نمبر 178۔ قلعدم یعنی بین، نل اینڈ وائڈ، یعنی ناپید، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ کنونشن یعنی کئی ممالک کا مشترکہ معاہدہ۔ آگے جی گاف گلوبلائزیشن یعنی دنیا کا ایک گاؤں میں تبدیل ہونا۔ آگے لام لاطینی یعنی لیٹن، قدیم یونانی زبان۔ لچکدار یعنی فلیکسیبل، نرم، جس میں آسانی سے تبدیلی ممکن ہو۔ میم یعنی معاشی، اکنامک۔ آگے ہے جی میم معاشی یعنی اکنامک، اقتصادی، اقتصادی، معیشت کے متعلق یا پیداواری، تجارتی، آمدنی اور لاگتی اور مالی وغیرہ، یہ سرگرمیاں، یہ سارے اس کو نام دی جا سکتے ہیں معاشی کو۔ معاشرتی یعنی سوشل، انسانی زندگی کا وہ پہلو جو باہمی تعلقات، رہن سہن سے ہو، اسے معاشرتی یا سماجی کہا جاتا ہے۔ معاشرہ یعنی سوسائٹی، انسانوں کا گروہ جو مستقل بنیادوں پر باہمی ضروریات کی تکمیل کے لیے مل جل کر رہنا شروع کر دے، اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ معاہدہ یعنی ٹریٹی، کسی معاملے پر فریقین کے درمیان راضی ہونا یا عہد و پیمان کرنا معاہدہ کہلاتا ہے، یعنی ٹریٹی۔ مقتدر یعنی ساورن، وہ فرد یا ادارہ جو اعلیٰ ترین اختیارات کا استعمال کرے۔ مطلق یعنی ایبسولوٹ، یعنی کامل اختیارات کا حامل ہونا۔ مقامی حکومت یعنی لوکل گورنمنٹ، مرکزی حکومت کے ماتحت ادارے جو مقامی سطح پر شہروں، گاؤں اور دیہات کی حد تک سرکاری اختیارات کا استعمال کر کے منتخب نمائندے معاملات چلائیں، مثلا ضلع و تحصیل کونسل وغیرہ، اسے بنیادی جمہوریت کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی مقامی حکومت، لوکل گورنمنٹ۔ آگے جی معیشت یعنی اکانومی، کسی ملک کی اقتصادی حالت۔ مادر سری یعنی
میٹریارچل وہ سماجی نظام جس میں عورت خاندان کی سربراہ ہو، اس کو کہتے ہیں میٹریارکل. ملت یعنی ہمہ گیر قومیت، مثلا مختلف ریاستوں کی شہریت کے باوجود تمام مسلمان ایک ملت ہیں. موروثی یعنی ہیریڈیٹری، نسل در نسل. منطقی یعنی لاجیکل، مضبوط اور ٹھوس دلائل کے ساتھ. آگے جی صفحہ نمبر 179. مربوط یعنی کوآرڈینیٹڈ، جس میں رابطہ ہو. آگے جی منظم، آرگنائزڈ، تنظیم کے ساتھ اور مؤثر انداز میں کام کرنے کا عمل. معتدل یعنی نیوٹرل، اعتدال کے ساتھ. یا غیر جانبداری، کسی کے حق یا خلاف سرگرمی میں حصہ نہ لینا، مثلا نہ تیز نہ آہستہ، نہ گرم نہ سرد وغیرہ. آگے جی مشروط یعنی کنڈیشنل، جس میں کوئی شرط نہ ہو، جس میں کوئی شرط ہو اس کو کہتے ہیں مشروط یعنی کنڈیشنل. مواخذہ یعنی امپیچمنٹ، کسی کو باقاعدہ عدالتی طریقہ کار کے مطابق اپنے عہدے سے برطرف کرنا. آگے جی مجاز یعنی کمپیٹنٹ، وہ فرد یا ادارہ جو قانون کے مطابق کسی کام یا حکم کا اختیار رکھے. مخلوط یعنی جوائنٹ، مل جل کر. محافظ، گارڈ یعنی حفاظت کرنے والے. مشاورتی یعنی ایڈوائزری، مشورہ دینے کا اختیار. منصفانہ یعنی جسٹیفائیڈ، انصاف کے تقاضوں کے مطابق. موقع پرست یعنی اپرچونٹسٹ، ایسے لوگ جو فوائد حاصل کرنے کے لیے مناسب مواقع کی تلاش میں ہوں. موسمی سیاستدان یعنی سیزنل پولیٹیشنز، ایسے سیاستدان جو مشکل اوقات میں غائب ہوں اور سہولت اور آرام کے وقت اوقات میں ملکی سیاست میں پیش ہوں، کہتے ہیں سیزنل پولیٹیشنز. منشور یعنی مینیفیسٹو، کسی سیاسی جماعت کا پروگرام، اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹو. مشاہد یعنی آبزرویشن، مشاہدہ یعنی آبزرویشن، کسی واقعی یا چیز کو دیکھنا اور اس سے کچھ نتائج اخذ کرنا. میزانیہ یعنی بجٹ، اخراجات اور آمدنی کا سالانہ تخمینہ. محکوم یعنی رولڈ، وہ لوگ جن پر حکومت کی جاتی ہے. جی مسودہ یعنی ڈرافٹ بل، ڈرافٹ یا بل، قانون کی خام شکل یا تجویز جسے مقننہ میں منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے. موازناتی یعنی کمپیریٹو، وہ دو چیزوں کے درمیان مقابلہ کر کے دونوں کی خصوصیات معلوم کرنا اور اچھے برے کی تمیز کرنا. معیشت یعنی اکانومی، روزی اور روزگار کا نظام. مالیاتی یعنی فسکل، مالی امور سے یا پیسہ سے متعلق، اس کو کہتے ہیں فسکل. ملزم یعنی ایکیوزڈ، وہ فرد جس پر جرم کا الزام ہو. مجرم یعنی کرمنل، وہ فرد جس پر جرم ثابت ہو. منافرت یعنی ہیٹرڈ یعنی نفرت، ہیٹرڈ یعنی نفرت. ماخذ یعنی اوریجن، جہاں سے اخذ کیا گیا ہو یا لیا گیا ہو. مسودہ یعنی ڈرافٹ یا بل، مقننہ میں کوئی قانون بنانے کی تحریری تجویز. مالیاتی ادارے یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، وہ ادارے جو رقم کی لین دین کریں. آگے جی نون یعنی ناخواندگی، الٹریسی یعنی تعلیم یافتہ نہ ہونا. آگے جی صفحہ نمبر 180. نظریہ یعنی تھیوری یا آئیڈیالوجی، اس میں جزیات ہیں 5 پوائنٹ. آگے 1 قواعد و ضوابط، یہ اس نظریے کی جو اصطلاح ہے اس کے 5 معنی ہم لے سکتے ہیں. یعنی قواعد و ضوابط، اصولوں اور طریقوں کا مجموعہ جو عملی سرگرمی سے مختلف ہو. 2 خیالی سوچ، یعنی کسی چیز کے بارے میں وہ عقیدہ جو سوچنے سے حاصل ہو. 3 مفروضاتی اصولوں کا مجموعہ. 4 معاشرتی عقائد اور اقدار کا نظام جو کسی معاشرتی، معاشی یا سیاسی سرگرمی کے لیے بنیاد فراہم کرے. اور 5 رائے، عقائد اور اقدار کا مجموعہ جو کسی فرد یا گروہ کی سرگرمیوں میں رہنمائی کرے. اگلی اصطلاح ہے نامزدگی یعنی نامینیشن، جب کوئی برتر قوت کسی عہدے کے لیے اپنی مرضی سے تقرری کرے اسے نامزدگی کہا جاتا ہے، یعنی نامینیشن. نظم و نسق یعنی مینجمنٹ، انتظام، منظم انداز میں چلانا.
یا اس کو کہتے ہیں انتظام یا منظم انداز میں انتظام کو چلانا. کسی معاملے کو منظم انداز میں چلانا اس کو کہتے ہیں نظم و نسق یعنی مینجمنٹ. نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. نیٹو NATO نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی شمالی اوقیانوس کا معاہدہ. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا فوجی معاہدہ سے کہتے ہیں نیٹو. نو آبادیات یعنی کالونیلزم، کسی علاقے پر اس کے وسائل استعمال کرنے کے لیے قبضہ کرنا. نظر بند یعنی ہاؤس اریسٹ، عارضی طور پر کسی کو ایک جگہ پر محدود کر دینا یا بند کر دینا، اس کو کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ. نصاب یعنی ٹیکسٹ، وہ مضامین یا موضوعات جو تعلیمی اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں. نو آبادیاتی نظام یعنی کولونیل سسٹم. نو آبادیاتی نظام کولونیل سسٹم، ایک ایسا نظام جس میں کمزور ممالک کو غلام بنایا جاتا تھا. نجی ادارے یعنی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، وہ ادارے جو سرکاری نہیں ہوتے. نجی شعبہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر یعنی غیر سرکاری شعبہ. آگے جی واؤ یعنی وسعت، اسکوپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یعنی پھیلاؤ، یعنی کوئی چیز کہاں تک وسیع ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر یعنی WTC، امریکہ کے شہر نیو یارک میں تجارت کا عالمی مرکز جس پر 2001 میں حملے ہوئے، اسے کہتے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر. اور آخری جو حروف تہجی ہے جی وہ ہے یہ چھوٹی یہ. یورینیم ایک قیمتی تابکار دھات جو ایٹم بم اور دیگر پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں یورینیم. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب سیوکس یعنی شہریت اختیاری FA سیکنڈ ایئر یعنی سال دوم مکمل ہوئی.